گرین شرٹس کا T20 سیریز جیتنے کا مشن، پاک ویسٹ انڈیز دوسرے T20 میں پاکستان کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ شاہینوں نے پہلے مقابلے میں میزبان ٹیم کو 14 رن سے شکست دی تھی۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی بڑھتری۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنواں میں زلزلہ، محکمہ موسمیات کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 15 کلومیٹر دور روات میں تھا۔ مردان، مری اور چکپال میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ تلگنگ، کلرکہا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے 12:10 پر محسوس کیے گئے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کا دورہ پاکستان، معزز مہمان کا اسلام آباد پہنچنے پر شاندار استقبال۔ وزیراعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم کے ہمراہ خود استقبال کے لیے نور خان ایئر بیس پہنچے۔ ایرانی صدر کو خوش آمدید کہا، گلدستے پیش کیے، مہمان صدر کو توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ ڈاکٹر مسعود آج وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے ملیں گے۔ عسکری قیادت سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ ملاقاتوں میں پاک ایران گیس پائپ لائن، سرحدی انتظام اور زائرین سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ ایران کی جانب سے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی گئی ہے۔ دونوں ملکوں میں باہمی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایرانی صدر کے پاکستان پہنچتے ہی مزار اقبال پر حاضری، مزار پر فاتح خانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ تہران سے لاہور پہنچنے پر سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈاکٹر مسعود کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف سے ملاقات کی۔ شاندار خیر مقدم پر نواز شریف اور مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی دفتر خارجہ میں پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ان کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ پاک ایران وزیر خارجہ کا دو طرفہ روابط اور تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ اقتصادی تعاون، علاقائی استحکام، تجارت اور معاشی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے ایرانی ہم منصب کی ملاقات، علاقائی امن اور دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ خواجہ آصف کا مشترکہ سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے دفاعی سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ ایرانی وزیر دفاع کا مضبوط دفاعی تعلقات استوار کرنے کی خواہش کا اعادہ۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود سے اسلام آباد میں مذہبی سیاسی رہنماؤں کے وفد کی ملاقات۔ ایرانی صدر کا مذہبی ہم آہنگی اور امت مسلمہ کے اتحاد پر زور۔ وفد میں علامہ طاہر اشرفی، حافظ نعیم الرحمان، سید ساجد نقوی، مشاہد حسین سید اور دیگر شریک تھے۔ پاکستان فضائیہ نے رافیل کیسے گرائے، غیر ملکی میڈیا کی تحقیقاتی رپورٹنگ کا فیوریٹ ٹاپک بن گیا۔ رائٹرز کی نئی رپورٹ کے مطابق 7 مئی کی رات بھارتی طیارے ریڈار پر نمودار ہوئے تو پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے رافیل گرانے کا حکم دیا۔ بھارتی انٹیلیجنس کی چینی PL-15 سے متعلق غلط معلومات رافیل گرنے کا سبب بنی۔ PL-15 میزائل نے 200 کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنایا۔ رافیل کے پائلٹ سمجھے کہ وہ پاکستانی میزائلوں کی رینج سے باہر ہیں۔ 2 گھنٹے طویل لڑائی میں 110 طیارے شامل تھے۔ پاکستانی J-10C نے فضائی تاریخ کے سب سے طویل فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مظفر گڑھ کا دورہ، فوجی بیڑے میں جدید Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت کی تقریب۔ ہیلی کاپٹرز کی فائر پاور کا مشاہدہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھی بریفنگ دی، جوانوں سے ملے، بلند عزم و حوصلے کو سراہا۔ مشق ایریا میں ہتھیاروں کے کامیاب مظاہرے کو بھی سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملتان گیریجن کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کا پاک فوج کی تیاریوں پر اطمینان کے ساتھ قومی سلامتی اور جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل نے سول سوسائٹی اور تدریسی اداروں کے نمائندوں سے تبادلہ خیال کیا۔ قومی اتحاد، سول ملٹری روابط اور قومی ہم آہنگی کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔
بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو مستعفی ہونے کا کہہ دیا ذرائع کا دعویٰ، بتایا بانی نے کہا علی امین گنڈاپور معاملات نہیں سنبھال سکتے تو مستعفی ہو جائیں۔ علیمہ خانم سیاست سے دور رہیں، میرے بیٹے پاکستان مجھ سے ملنا آنا چاہتے ہیں، کبھی نہیں کہا کہ میرے بیٹے پاکستان آ کر احتجاج کی قیادت کریں۔ ان کی جان نکلی ہوئی ہے صرف بچوں سے، کیا یہ ویزا نہیں دینا چاہ رہے؟ یہ حکومت کیوں نہیں آنے دے گی؟ یا ان کو ویزا دے گی یا ان کو نائکاپ کا کارڈ دے گی، ان کو دینا پڑے گا۔ قاسم اور سلیمان کے آنے سے حکومت کی جان کیوں نکلی ہوئی ہے؟ حکومت انہیں نہیں روک سکے گی، ویزا یا نائکاپ دینا پڑے گا۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے تحریک کے لیے 5 اگست اہم ہے، 14 اگست نقطہ عروج ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں والد اور فسادیوں کا گروہ انقلاب نہیں لا سکے تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے؟ اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، انتشار پھیلانے آتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں لیں گے۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ کی بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے ٹویٹ کی تردید، کہا بانی کے بیٹوں نے سینٹرل جیل اڈیالہ سے متعلق من گھڑت ٹویٹ کیا۔ جیل میں ہیپاٹائٹس سے قیدیوں کی ہلاکت کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، قیدی کو اسکریننگ کرنے کے بعد ہی جیل میں داخل کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران کسی قیدی کی ہیپاٹائٹس سے موت نہیں ہوئی۔ بانی کے بیٹوں کے ٹویٹ میں من گھڑت باتیں کی گئیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ سیکیورٹی کے حساس ادارے پر ایسے الزامات انتشار پھیلانے کے مترادف ہیں۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی کمرہ عدالت میں پیشی، بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے فون پر بات کروا دی گئی۔ گواہ نیب افسر آفتاب احمد کا بیان قلم بند، بشرا بی بی کے وکیل نے جرح مکمل کر لی۔ اڈیالہ جیل میں قائم عدالت نے 2 مزید گواہان رابعہ اور ثنا کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ سماعت 6 اگست تک ملتوی۔ شناخت بدلو، بھیس بدلو، مسلمانوں پر الزام لگاؤ، ہندو مسلم فساد کراؤ اور اپنی سیاست چمکاؤ۔ بھارت کے سب سے بڑے یوٹیوبر نے مودی سرکار کا نہایت کنڈا بے نقاب کر دیا، کہا کیسے آر ایس ایس کے حامی ہندوؤں نے مسلمانوں کی زندگی جیلن کر رکھی ہے۔ بجرنگ دل کے لیڈر نے گائے ذبح کی الزام مسلمان پر لگایا۔ ہندو لڑکے نے مسلمان آئی ڈی سے بم حملے کی دھمکی دی، مندر اڑانے کی دھمکی دینے والا بھی ہندو ہی نکلا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے، وفاقی حکومت کا دوبارہ فیصلہ۔ وزارت داخلہ کے نئے پی او آر کارڈ کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی، اس کے بعد کارڈ ہولڈرز کا پاکستان میں قیام غیر قانونی قرار دیا گیا۔ سوات میں فتنہ خوارج کے خلاف ریلیاں، قومی پرچم تھامے، سینکڑوں افراد کی شرکت، شرکا کا پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ شرکا کا کہنا تھا ہماری زمین پر فتنہ خوارج کی کوئی جگہ نہیں۔ ریلی کے شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ میران شاہ میں پاک فوج کے تعاون سے قبائلی عمائدین کا اہم جرگہ، مشران اور عمائدین کا امن کے قیام اور فتنہ خوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی زیرو ٹالرنس پالیسی کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل عادل افتخار وڑائش نے بطور مہمان خصوصی جرگے میں شرکت کی، قبائلی عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی میزبانی میں علاقائی جرگوں کا آغاز، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پہلا جرگہ۔ خیبر اور اکزئی، در آدم خیل اور حسن خیل کے 150 سے قبائل عمائدین کی شرکت۔ اگلا جرگہ محمد اور باجوڑ، پھر وزستان اور آخر میں ضلع کرم میں ہوگا۔